لیکن آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس کی پوری تیاری کرنی چاہیے۔ جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں کوشش کریں کہ قرآن آپ کے سامنے ہو، اس میں ایک تو آپ کو قرآن کے الفاظ کے پڑھنے کی سمجھ آ جائے، دوسرا اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ لوگوں کے سامنے جب قرآن ہوگا تو آپ اس کو بڑے آرام سے سمجھ بھی سکیں گے کہ کون سے لفظ کا کیا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ میں اس لیے آسان ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور الفاظ کو الگ رکھ کے ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہ ہو۔ اور جیسا کہ میں نے پیر والے دن منڈے کو آپ کو سمجھائی تھی بات تقریباً، آپ کا ایک ٹیسٹ سیشن بھی ہوگا تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو، آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ آپ کو کوئی اس میں ایوارڈ ملے گا، نمبر مل جانا دنیا میں ایک تسلی حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ مقصود اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے، مقصود قرآن کو سمجھنا ہے کہ قرآن مجھے سمجھ آ جائے، اس بات کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ میں دوبارہ بتاؤں گا اور آپ کوشش کیا کریں، ساتھ ساتھ شارٹ لسٹ بھی لیا کریں، اور کیونکہ پہلے سبق کی تو ریکارڈنگ ہم لوگوں نے نہیں کی تھی، اب ریکارڈنگ کریں گے، لیکن ریکارڈنگ آپ لوگوں کو ہم سینڈ کیا کریں گے، لیکن صرف آپ لوگ ریکارڈنگ پہ نہ رہ جائے گا۔ ہم ریکارڈنگ آپ لوگوں کو اس لیے سینڈ کریں گے تاکہ آپ اس کے نوٹس بنا لیں۔ آپ جب اس کی نوٹس بنا لیں گے تو آپ کو اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا، یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اپنی سہولت کے مطابق آپ اس کو سن کے لکھ سکتے ہیں۔ اور بالخصوص وہ بچیاں جنہوں نے محنت کر کے اپنے عزیز و اقارب، اپنی فرینڈز کو انوائٹ کیا کہ آپ قرآن پڑھیں، تو یہ جو اس کو دعوت دینے والے ہیں، دوسروں کو بلانے والی ہیں، ان کو ان کے پڑھنے کا بھی پورا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحیم، اتنی کریم اور اتنی عظیم ہے کہ وہ اپنے بندے کو نوازنے کے لیے چھوٹے سے عمل پہ اللہ اس کو اتنا زیادہ نوازتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی سے کہا کہ آئیں قرآن پڑھتے ہیں، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، آگے پڑھاتا رہے گا، اس کہنے والے کو جس کے کہنے پہ وہ آیا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی عظیم دولت ہے قرآن عظیم۔ قرآن کو پڑھ لینا، سمجھ لینا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، گویا انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ آج دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں تاکہ بات صحیح سمجھ آ سکے۔ میں نے آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ تفسیر کے لیے اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآن کی آیات سے کی جائے گی۔ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض جگہ پہ اشارتاً مختصر بات کی، جس کو آپ عربی اصطلاح میں اجمال کہتے ہیں، پھر اسی بات کو اللہ تعالی نے ایک بہترین انداز سے پوری تفصیل کے ساتھ پوری تعریف کر کے سمجھایا، اس کی پوری ڈیفینیشن کی ہے۔ تو اس لیے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ سے ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگی، کیونکہ جس ذات پہ قرآن نازل ہوا اس سے بڑھ کر کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پہ قرآن کی تفسیر صحابہ کرام نے جو کی ہے وہ کریں گے۔ صحابہ کرام میں سے
بالخصوص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مفسر قرآن تھے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پہ تابعین نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے اس کو لیں گے۔ پانچویں نمبر پہ تبع تابعین نے جو تفسیر کی ہے اس کو لیں گے۔ اس کی یہ کیوں لیں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے مبارک بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو میرے بعد میرے صحابہ کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی تابعین کا، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہے یعنی تبع تابعین کا۔ تو تین زمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہترین زمانے، تو اس لیے ان حضرات کی تفسیر کو لیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ حاصل کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم چلا ہمیں سیدھے راستے پہ، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئی ہے، آمین اللہ قبول فرمائے، اللہ ایسے ہی فرمائے۔ سورہ فاتحہ کا میں نے ایک نام بتایا تھا فتح مانا کھولنا، اور ایک اس کا نام بتایا تھا سوال، کیونکہ اس میں دعا مانگنے کا سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ سوال مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی جس سے آپ مانگ رہے ہیں اس کی تعریفیں کی جائیں گی، پھر اس سے اپنے تعلق کو بتایا جائے گا، تعلق بنایا جائے گا، پھر اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کو بیان کیا جائے گا، پھر اس سے دعا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہلے مالک یوم الدین تک تعریف کی گئی، ایاک نعبد کے اندر اللہ سے تعلق بنایا گیا، تعلق بتلایا گیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اپنی کمزوری کا ذکر کر کے مدد طلب کی گئی، پھر آگے دعا کی گئی، اهدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم کے بارے میں اللہ نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے۔ اس سے پہلے صراط مستقیم سے پہلے جب ہم نے یہ پڑھا تھا ایاک نعبد کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو کون کون سی عبادت ہے؟ التحیات للہ، ساری زبانی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات مالی عبادتیں اللہ کے لیے، مطلب ہر قسم کی عبادت اللہ کی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے اسباب کے تحت مدد حاصل کرنا، ظاہری اسباب کے تحت، مثلا بیمار آدمی ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے مدد دیتا ہے، غریب بندہ امیر سے مدد لیتا ہے، تو یہ ظاہری مدد ہے، اسباب کے تحت مدد ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے خود اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ اسباب کے تحت یہ مدد تحت الاسباب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ جائز۔ دوسری استعانت، دوسری مدد ما فوق الاسباب ہے، اسباب سے بالا تر ہے، اسباب سے ہٹ کی مدد ہے، یہ مدد صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا کوئی انسان
کسی انتہائی شدید مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو یہ اللہ کو پکارتا ہے، اے اللہ مجھے تو اس مشکل سے نکال دے۔ اس مشکل سے نکالنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ ہاں اللہ اس مشکل سے نکالنے کا سبب بنا دیں وہ اور بات، یہ بنانے والی سبب بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ نکالیں گے اللہ۔ مثلا آپ بیمار ہیں، ظاہری سبب تو آپ نے ڈاکٹر سے دوائی لے لی، میڈیسن لے لی، اب جو اس میں شفا ہے وہ شفا اللہ نے دینی، وہ ڈاکٹر نے دینا۔ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو فرق نہیں پڑتا، اب اس کو فرق پڑ جاتا ہے، تو یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں فرمائی جس کا علاج نہ ہو، سوائے دو بیماریوں کی، بڑھاپا اور موت، ان کا علاج نہیں ہے۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اس صراط مستقیم کی بھی اللہ نے خود وضاحت فرمائی، اور انعمت علیہم کن پہ انعام کیا اس کی اللہ تعالی نے خود وضاحت فرمائی ہے۔ صراط مستقیم کس راستے کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالی نے 8ویں سپارے کے اندر 6 رکوع میں بیان فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ یہ 3 آیات ہیں، ان کے اندر صراط مستقیم کو بیان فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آؤ میں پڑھ کے سناؤں تمہیں وہ چیزیں جو حرام فرمائیں تمہارے رب نے تم پہ، وہ کیا ہیں؟ تم شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے نہ مارو، اور ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کی باتوں کے جو ظاہری ہوں اور ان میں سے جو پوشیدہ ہوں ان میں سے، اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا، لیکن حق کے ساتھ۔ ان باتوں کا اللہ نے تاکیدی حکم دیا تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، لیکن بہتر طریقے سے جہاں تک وہ پہنچ جائے، اپنی قوت کو اور پورا کر ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی انسان کو، کسی نفس کو، مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی اور اس کے اصول بتا دی کہ ان پہ چلو، اور پھر یہ صراط مستقیم ہے، اور انعمت علیہم جن پہ تو نے انعام کیا وہ کون سے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ پہلا درجہ نبیوں کا ہے، دوسرا صدیق، تیسرے نمبر پہ شہداء ہیں، چوتھے نمبر پہ صالحین ہیں۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا، یہ صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اور صراط مستقیم آپ سمجھ چکے ہیں کہ صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ ترمذی شریف اور مسند احمد کی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں۔ یہودی حقیقت کو جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں بتایا، یہودیوں کے بارے میں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، لیکن یہ لوگ ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ تو آپ لوگوں سے عرض کیا تھا کہ گمراہی کے 2 راستے ہیں، گمراہی کی 2 وجوہات ہیں، 2 صورتیں ہیں، 2 طریقے ہیں۔ ایک، انسان لا علمی میں، جہالت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حق کو نہیں پہنچتا، حق نہیں سمجھ سکتا، جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ اور دوسرا، جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی انکار کرتا۔
جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں۔ یہودی اللہ کو، اللہ کے پیغمبر کو پہچانتے تھے، قرآن کو حق جانتے تھے، اس کے باوجود صرف ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ تو یہ جانتے بوجھتے انکار کرنا یہ دوسری صورت ہے۔ اس کا مصداق یہودی ہے، اور نصارہ کے پاس علم نہیں تھا جتنا یہودیوں کے پاس تھا، تو نصارہ لا علمی میں، جہالت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئی ہے۔ یہودیوں کی مرد اور عورتیں دونوں عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں ان کو بڑا کچھ معلوم تھا۔ آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی پھوپھی تورات کی بڑی ماہر عالمہ تھی، اور وہ بتایا کرتی تھی کہ ایسے ایسے ایک پیغمبر آنے والا ہے، اس کے یہ خوبیاں ہوں گی، اور جب وہ مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا ہوگا۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام کھجوریں اتارنے کے لیے کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، تو ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے کہ میرے ہاتھ میں کھجوروں کا خوشہ تھا، میں نے مکہ کی طرف سے کچھ بندوں کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے پھوپھی کو آواز لگائی کہ مکہ سے کچھ بندے آ رہے ہیں اور ان کا لباس سفید ہے۔ پھوپھی نے کہا یہ وہی پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے آنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے، خوشی کے ساتھ خوشی میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اتنی خوشی تھی کہ خوشے بھی نہیں رکھ سکے، بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے ان الوجہ لیس بوجہ کذاب، بے شک یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، اس وقت نبی اسلام مدینہ منورہ میں پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ اسلام فرما رہے تھے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، افشوا السلام، سلام عام کرو، مومنین کا اکرام کرو، ایک دوسرے کی قدر کرو، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور نرم بات کرو، اور لوگ جب سوئے ہوئی ہوں تو تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں پہلا خطبہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہونے کے بعد واپس اپنی پھوپھی کے پاس آئے، ان کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو پھوپھی کہنے لگی ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہیں کرنا ورنہ یہودی تمہیں مار دیں گے۔ تو یہودی جان بوجھ کے حق کے راستے کو چھوڑ کے گمراہ ہوئے، تو یہ مغضوب علیہم ہے جن پہ اللہ کا غضب ہوا، والضالین جو غلط فہمی میں مبتلا کے گمراہ ہوئے، یعنی نصارہ۔ آمین، آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اس کا ذکر احادیث میں آتا ہے، قرآن میں نہیں لکھا اس لیے کہ کوئی اس کو قرآن کا حصہ نہ سمجھ لے، بس اس احتیاط کی وجہ سے۔ آج کا سبق الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات جن صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں بس۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے، الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب پہ، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما اور اس چیز سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پہ، انزل الیک جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما اور اس چیز پہ، انزل من قبلک جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، انزل نازل کی گئی، من سے، قبل کا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ الف لام میم،
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ آپ دیکھیں نا سورۃ البقرہ، جہاں سورۃ البقرہ کا نام لکھا ہوا نا قرآن میں سورۃ البقرہ، اس سے پہلے یہ ہندسوں میں لکھا ہوا ہے 2، یہ اس سورت کا دوسرا نمبر ہے، اور سورہ فاتحہ پہلا نمبر۔ اس سورت کا نام ہے بقرہ۔ بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں، مطلب بقرہ کا اطلاق نر اور مادہ دونوں پہ۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آمیل نامی، عین الف میم یا لام، آمیل نامی ایک بندے کو اس کے بھتیجوں نے یا چچا زاد بھائیوں نے اس کی پراپرٹی، اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کی خاطر قتل کر۔ وہ سمجھتے تھے یا ان کا یہ خیال تھا کہ فیصلہ تو گواہوں پہ ہوتا ہے، موقع پہ گواہ ہے کوئی نہیں، تو بات ادھر ادھر نکل جائے گی، آئی جائی ہو جائے گی، لہذا قتل کرنے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، لہذا ہماری بات سنیں اور اس کے بارے میں آپ فیصلہ فرمائیں، ہماری داد رسی کریں اور معلوم کریں کہ قاتل ہے کون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے فَذْبَحُوا بَقَرَةً، تم گائے ذبح کرو، اور اس کا ایک حصہ، کوئی بھی حصہ، آپ دل لے لیں، کوئی بھی حصہ مردے کو، اس کا گائے کا کوئی بھی حصہ مردے کے ساتھ لگاؤ، مردہ خود بخود زندہ ہو کے بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو یہ لوگ حیل و حجت کرنے لگے، گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کتنی عمر کی ہو، وغیرہ وغیرہ، لیکن بعد میں گائے کو ذبح کر لیا۔ جب اس کا ایک حصہ مردے کو لگایا تو اس نے بتا دیا میرے قاتل فلاں ہیں۔ لہذا اس صورت میں اس بقرہ کا ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کا نام بقرہ رکھا ہے، یعنی وہ صورت جس میں گائے کی ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ اگرچہ اس صورت میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس واقعے کی مناسبت سے اس کا نام بقرہ ہے۔ یہ صورت قرآن کی تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ لفظ مدینہ کے بعد لکھا ہوا ہے 87 کا حصہ لکھا ہے، 87 یہ بتا رہا کہ یہ نازل ہونے کے اعتبار سے سورت کا نمبر 87 ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے۔ ترتیب نزولی کے حساب سے 87، ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 2 نمبر ہے، اس کے 40 رکوع، 286 آیات۔ الف لام میم مستقل یہ ایک آیت ہے، اس میں 3 حرف ہیں، اس کے پڑھنے پہ 3 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور ہر قرآن سننے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف کے بدلے میں 10، پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک، میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے والا 30 نیکیوں کا حقدار، سننے والا بھی 30 کا۔ الف لام میم حروف مقطعات میں، حروف مقطعات قرآن حکیم میں 29 سورتوں کے شروع میں آتی ہیں، 29، یہاں ایک الف لام میم ہے، کہیں الف لام را وغیرہ، یاسین۔
حروف مقطعات کا معنی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، اللہ اور اس کے رسول کی بہتر جانتے، اور حروف مقطعات یہ لفظ کا اختصار ہوتا ہے، لفظ کا اختصار ہوتا ہے، یعنی اختصار کے ساتھ لکھتے ہیں، اختصاراً بولتے ہیں، لیکن ایک حرف سے پورا لفظ مراد ہوتا ہے، پورا لفظ مراد ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے نا مردم شماری نمبر لکھا ہوتا ہے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے میم شین نون، میم سے مراد مردم، شین سے شماری اور نون سے نمبر۔ تو اسی طرح حروف مقطعات کی یہی صورت ہے کہ ان کا ایک مخفف ہوتا ہے، یہ اس جملے کا مخفف ہوتا ہے، یعنی حروف مقطعات مخفف ہیں۔ اب ان کا مخفف کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادی بذالک، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، ہم صرف پڑھنے کے مکلف ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے وضاحت نہیں کی تو خاموش رہیں، بس حقیقت کیا ہے ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، بعض کہتے ہیں بے عینی پورا یہ نام ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، الف لام میم میں الف سے مراد اللہ، لام سے للہ، یوں نام لیے گئے ہیں۔ لیکن راجح یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات مخفف ہیں، مراد کیا ہے اللہ جان۔ اللہ تعالیٰ کی 99 نام مشہور ہیں، 99 نام مشہور ہیں، لیکن غیر مشہور جو نام ہیں ان کی تعداد جو وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتائے گئے ان کی تعداد 5000 ہے، اللہ کے ناموں کی تعداد 5000 ہے، جو صحیفوں سے لے کر آخری کتاب تک تمام میں موجود، تمام۔ اور حروف مقطعات جتنی بھی ہیں اگر آپ ان کو لکھ لیں ایک صفحے پہ، پھر یاد کر لیں، جب بھی آپ دعا مانگیں حروف مقطعات کو پہلے پڑھ لیں، اس سے دعا مانگیں، علماء فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اسم اعظم ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ چاہے آپ دعا مانگ رہے ہیں رزق کی تنگی کا، یا کوئی اور آپ کی مشکل ہے جو حل ہوتی نظر نہیں آ رہی، آپ حروف مقطعات کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کتاب اللہ کی ہے اور یہ کتاب رشد و ہدایت ہے، اس کی ہر بات حقیقت پہ مبنی ہے، حقیقت پہ مبنی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ شک کرنے والے تو قرآن پہ اب بھی شک کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، اور اس شک کو اللہ نے قرآن میں خود بتایا ہے کہ لوگوں نے قرآن پہ شک کیا ہے۔ دیکھو اللہ نے فرمایا نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک میں ہو اس جز کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، تو لاؤ تم اس جیسی کوئی ایک صورت۔ تو اس آیت میں تو اللہ نے شک کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ لوگوں نے قرآن میں شک کیا ہے، اور ہم نے کیا کہا؟ اللہ شروع میں کیا فرمایا ہے کہ کوئی شک نہیں۔ پھر لا ریب فیہ میں کوئی شک نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم میں کوئی شک نہیں، شک بندوں کے ذہنوں میں، قرآن میں کوئی شک نہیں، شک کس میں ہے؟ بندوں کے ذہنوں میں شک تھا۔ ایک ہے کسی چیز میں شک ہونا، وہ اور چیز ہے، ایک ہے بندے کے ذہن میں شک پڑنا، وہ اور چیز ہے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔
اس کی مثال ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی مریض ہے، آپ ایک صحت مند آدمی کو شہد کھلائیں تو کہے گا میٹھا ہے، لیکن اگر وہی شہد آپ مریض کو کھلائیں تو کہے گا کڑوا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ چیز ایک ہی ہے میٹھی، لیکن بندوں کے مزاج کے بدل جانے سے، طبیعت کے بدل جانے سے ہر ایک اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہو کر یہ ایسے۔ تو اسی طرح قرآن حکیم ان لوگوں کے لیے کوئی شک نہیں جو اس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، شک ان کے لیے ہے جو اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے ایمان نہیں لاتے۔ یا اس کی ایک اور مثال ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کی نظر میں تھوڑا فرق ہے، یعنی بھینگا ہے، اب اس کو ایک کے بجائے دو نظر آتے ہیں، حالانکہ چیز ایک ہوتی ہے۔ تو یہ خلل آنکھوں میں ہے، چیز میں خلل نہیں ہے، چیز میں خرابی نہیں۔ تو اسی طریقے سے قرآن میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کو دیکھنے والوں کے اندر خرابی ہے۔ یہ فیصل آباد میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا غلام جیلانی۔ اس نے کہا کہ یہ دو قرآن، یعنی دو قرآن کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھی کہ قرآن دو ہیں۔ اس کو کیونکہ بھینگا تھا تو اس کو ایک قرآن دو نظر آتے تھے، اور وہ کہتا تھا اسلام بھی دو ہیں، اس لیے اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا دو اسلام۔ دو اسلام، حالانکہ کتاب ایک تھی لیکن اس کو نظر چیزیں دو آ رہی تھی۔ اس کے بارے میں علماء نے باقاعدہ اس کو جواب دیا کہ دیکھیں قرآن کریم میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کے ذہنوں میں شک تھا۔ ہدن یہ تو ہدایت ہی ہدایت، ہدن یہ تو سراپا ہدایت ہے، ان کے لیے للمتقین، پرہیزگاروں کی۔ اب اگر میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، تو جو پرہیزگار نہیں ہے ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا بنے گا؟ تو دیکھیں قرآن کریم ہدایت تو تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت، جیسا کہ دوسرے سپارے میں اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل فرمایا اپنے بندے پہ تاکہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر بنے۔ ہدایت تمام انسانوں کے لیے۔ یہ جو کہا نا ھدی للمتقین، اس سے مراد اس سے فائدہ پرہیزگار اٹھاتے، اس سے فائدہ پرہیزگار اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے ان کی ہدایت ہے، ان کی ہدایت پہنچنے کے اعتبار سے ہے، نفع پہنچنے کے اعتبار سے ہدایت ہے، اور یعنی متقی ہی اس قرآن کو قبول کرنے والے ہیں، متقی ہی قبول کرنے والے ہیں۔ اب متقی کون ہیں؟ اللہ نے متقی کی صفات بتائی ہیں۔ متقی آپ کس کو کہہ سکتے ہیں؟ کون سے لوگ متقی ہوں گے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ واجب الوجود ذات ہے جو تمام صفات اور کمالات کو جامع ہے، ایسی ذات ہے جس کے اندر تمام کمالات اور صفات موجود، سارا جہان اس کے قبضے میں ہے۔ وہ اللہ ایسی ذات ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ ماں ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ وہ بیمار ہوتا ہے، نہ اس کو موت آئے گی، یعنی اللہ تمام کمزوریوں، تمام عیبوں سے پاک ذات ہے۔ جیسے ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ایسی ہی میں نے اور آپ نے، ہم نے پیغمبروں کو بھی نہیں دیکھا لیکن پیغمبروں پر بھی ہمارا ایمان ہے،
سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ان سب پہ میرا آپ کا ہم تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق نبی اور پیغمبر سے، اور ہم نے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، ہاں موت کے وقت نظر آ جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہیں۔ پل صراط میدان حشر کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں۔ قبر میں تکلیف ہوتی ہے، راحت بھی ہوتی ہے، دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبر کی تکلیف سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ تو یہ متقین کی پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، مطلب عقیدے کا درست، عقیدہ درست ہو۔ متقیوں کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ قائم کرتے ہیں کیا مطلب؟ نماز کو تمام شرائط، واجبات، سنن، مستحبات کے ساتھ ادا کرتے۔ جو لوگ رکوع، سجود، قومہ، جلسہ اطمینان کے ساتھ نہیں ادا کرتے ان کی نماز کامل نہیں ہوتی، مطلب ٹکرے مارتے ہیں۔ اسی طرح جو بندہ بغیر مجبوری کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھ لیتا ہے مردوں میں، اس کی نماز کامل نہیں ہے۔ خواتین کے لیے ایسا حکم نہیں ہے، خواتین تو گھروں میں پڑھیں گی کیونکہ آج کل فتنے کا زمانہ ہے۔ ہاں اگر فتنہ نہ ہو تو پھر حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز صرف مسجد میں ہوتی ہے۔ ہاں کوئی بڑھاپے کی وجہ سے گھٹنوں ٹخنوں یا بیمار ہے، بارش ہے، کوئی عذر ہے، مسجد نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے نماز گھر میں پڑھنے پہ پورا ثواب ملے گا۔ یہ دو صفات ہیں متقیوں کی۔ متقیوں کی تیسری صفت سے انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو بات صحیح سمجھ میں آئی ہوگی۔ کچھ بچیوں کو پرابلمز آ رہی تھیں غالباً نیٹ کی وجہ سے، تو وہ بچیاں گروپ میں میسج کر کے بتا سکتی ہیں، ریکارڈنگ لے سکتی ہیں۔ ریکارڈنگ کا مقصد یہی ہے کہ جن کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہو، اگر کوئی کسی عذر کی وجہ سے کلاس نہ لے سکے، بیمار ہو، کہیں سفر میں ہو، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ میسج کر کے لے لیا کریں۔ اور کوئی اگر سبق میں آپ کو سوال ہو جاتا ہے، آپ بعد میں سوچتی ہیں، سبق میں موقع نہیں ملتا، تو آپ گروپ میں میسج کر دیا کریں سوال کے بارے میں، آپ کو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اور آپ لوگوں کو سبق صحیح سمجھ میں آتا ہے؟ تمام بچیوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میں زیادہ تو نہیں تیز تو نہیں بولتا کہ آپ کو کچھ پرابلمز ہوں؟ کسی بھی بچی کو ایسا کوئی معاملہ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔